والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان کی یہ جان بھی بڑی قیمتی ہے، انسان کی عزت بھی بہت قیمتی ہے۔ انسان جو ساری عمر محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے، اس کی بھی بڑی قیمت۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو انسان کی عزت، انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے ایک انسان کا ایمان۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمت ہے اور اس کے پاس ایمان نہیں، تو دنیا کی ساری نعمتیں کیا اس کے لیے مرنے کے بعد فائدہ مند ہیں؟ نہیں۔ ایک انسان کے پاس دنیا کی کوئی نعمت بھی نہیں، ساری عمر وہ مشکلات میں، پریشانیوں میں گزارتا ہے، لیکن ایمان کی دولت کو سینے سے لگا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ بتلائیے اس انسان کے پاس سب کچھ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ تو اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت کیا ہے؟ وہ ایمان۔ جیسے کہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، مالک فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدانی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، مالک کہتے ہیں اثنا علی عبدی، فرشتوں دیکھا میرے بندے نے میری ثنا خوانی کر دی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک کہتے ہیں مجدنی عبدی، اب تو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے مالک تیری حمد کر کے، تیری ثنا خوانی کر کے، تیری بزرگی بیان کر کے اب اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد عبادت کروں گا صرف تیری کروں گا، بندگی کروں گا صرف تیری کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آج کے بعد مدد مانگوں گا تجھ سے مانگوں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں بندے مانگ کیا مانگتے ہیں، تمہیں دینے کے لیے تیار۔ تو نے حمد کر دی، ثنا خوانی کر دی، تو نے میری بزرگی بیان کر دی۔ جب آج کے بعد تو جھکے گا تو میرے سامنے، تیرے ہاتھ اٹھیں گے تو میرے سامنے، مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے خود ہی انسان کو کہا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اس زمین کی سب سے بڑی نعمت مانگ، ہدایت مانگ، صراط مستقیم مانگ۔ تو اس دنیا کی سب سے بڑی قیمتی اور متاع کیا ہے؟ وہ انسان کا ایمان۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مالک کہتے ہیں مجھے عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، اس کائنات کا ہر فرد و بشر، ہر انسان وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے، سوائے اس کے الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ لیکن آج اگر میں یہ بات کہوں کہ 99% سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اس بات کا علم نہیں کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے اندر آپ نے یہ سبق پڑھ کے جانا ہے اور سمجھ کے جانا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ وہ 3 چیزیں کون سی؟ آپ نے کہا میرا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، موت پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، میرا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان۔ اس ایمان کو جب تک 3 چیزوں کے مجموعے کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا جائے گا، وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ انسان زبان سے اقرار کرے، زبان سے کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں، اللہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ فرشتے بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، تو بھی حق ہے، ساتھ بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے۔ زبان سے کہیں، پھر اس کے بعد دل سے تصدیق بھی کریں۔ دل کی تصدیق کے بعد وعمل بالجوارح، جس چیز پر ایمان ہے اپنی جسم کے اعضاء اور وجود سے اس کو ثابت بھی کریں۔ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ 2 چیزیں ہوں ایک نہیں، بندہ مومن نہیں۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ یہ کون؟ عمر بھر اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا رہا، عمر بھر آہنی دیوار بن کے کھڑا رہا، مضبوط چٹان بن کے کھڑا رہا، مضبوط سہارا بن کے آپ کے ساتھ کھڑا رہا، سگا چچا ہے، کتنا بڑا آسرا ہے، ہر دکھ میں ساتھ ہے، ہر غم میں ساتھ ہے، دل کہتا ہے میرا بھتیجا سچا ہے،
عملی طور پر بھتیجے کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہا، ابو طالب آئے، کہا بھتیجے میری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے اتنا مطالبہ کیا ہے کہ تو اللہ کی توحید بیان کر، رب کی وحدانیت کو بیان کر، اس کی وحدانیت کے ڈنکے بجا، ہمارے بتوں کی عبادت کو شرک نہ کہے، ان کی عبادت کو گمراہی نہ کہے۔ کہا بھتیجے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لے۔ آپ نے کہا تھا چچا ایک ہاتھ میں آسمان کے سورج کو لا کے رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ کے اندر آسمان کے چاند کو رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے خزانوں کو میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے اور دنیا کی چودراہٹ اور دنیا کے تاج کو میرے سر پہ رکھ دیا جائے، میں پھر بھی شرک کی مذمت سے باز نہیں آؤں گا، توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ ابو طالب نے کہا تھا کہ بیٹا اچھا یہ بات ہے تو بھی چچا تیرے اور کفار مکہ کے درمیان آہنی دیوار بن کر کھڑا رہے گا جب تک ابو طالب زندہ ہے، کوئی تیرے ہاتھ تک، کوئی ہاتھ تیرے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دیکھیے وہی چچا جب مستر مرگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، آپ نے کان میں کہا قل فی اذنی لا الہ الا اللہ، چچا میرے کان میں کہہ دے لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ میرے کان کے اندر کہہ دے، میں اللہ کے سامنے وہ طور حجت و دلیل تیرے کہنے کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے کہوں گا اللہ چچا نے میرے کان میں کہہ دیا تھا۔ دو چیزیں موجود ہیں، عمل بھی موجود ہے، دل کی تصدیق بھی موجود ہے۔ ابو طالب نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، بتلائیے مومن ہو گیا؟ مومن نہیں ہوا۔ ابو طالب نے کہا نہیں بھتیجے، میں جہنم کو تو اپنے لیے برداشت کر لیتا ہوں، اخترت النار، لیکن لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کروں گا، میں مر رہا ہوں تو عبد المطلب کے دین کے اوپر مر رہا ہوں۔ دو چیزیں موجود ہیں، ایک چیز موجود نہیں، مومن نہیں بن سکے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ صف کے اندر نماز پڑھنے والے، آپ ابتدا کے اندر نمازوں کو پڑھنے والے، زبان پر کلمہ پڑھنے والے، اور آپ کے ساتھ ہر صف کے اندر کھڑے ہونے والے، دل کے اندر نفاق موجود ہے، منافقین کا گروہ۔ مالک کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، عمل سے نماز بھی پڑھتے ہیں، عمل سے مسلمانوں کی صف کے اندر کھڑے بھی ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے ایمان موجود نہیں، دل میں نفاق موجود ہے، کفر سے تعلق موجود ہے، کفر سے محبت موجود ہے، کفر سے رشتہ موجود ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، زبان سے کہہ بھی دیا، عمل کے ساتھ صف کے اندر کھڑے ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ دو چیزیں موجود ہیں، زبان کا اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن دل کی تصدیق موجود نہیں۔ بتائیے منافقین مومن بن گئے؟ نہیں بنے، تو پھر یہ مومن کیسے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتے ہیں ایمان والے وہ نقصان سے بچے ہیں، وہ خسارے سے بچے ہیں۔ تیسری مثال الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ جو یہود و نصارہ ہیں جیسے اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، کہا پیارے حبیب آپ کے بارے میں ایسے ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بات کھل کے سامنے آئے گی۔ میری اور آپ کی اور جمیع کائنات کے ایمان والوں کی امی جان وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے چچا اور میرا باپ دونوں اکٹھے تھے، یہودی تھے۔ چچا اور باپ دونوں آپس میں بحث کرتے ہیں۔ ایک نے کہا مل کے آئے ہو؟ کہا ہاں مل کے آیا ہوں۔ کہا تورات کے اندر ہمارے احبار نے، ہمارے رہبان نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مذہبی رہنماؤں نے جو ہمیں آخری نبی کی صفات بتائی ہیں، اوصاف بتائے ہیں، علامات بتائے ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، وہ ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ کہا ساری نشانیاں موجود ہیں، سچا نبی ہے، وہی پیغمبر ہے، وہی رسول ہے جس کے انتظار میں ہم لوگ بیٹھے تھے، وہی پیغمبر ہے جن کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ وہی نبی ہے کہ جس کا تذکرہ ہمارے علماء نے ہم کو بتایا ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا بات صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے، بنو اسحاق کے اندر آئے، حضرت یعقوب کے بیٹے اسحاق کے اندر، اسحاق کی اولاد کے اندر سے آئے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے، آگے یہ لڑیاں چلتی گئیں۔ یہ جو آخری نبی ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، یہ بنو اسرائیل اور بنی اسحاق سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل سے آیا ہے۔ کہا پھر کیا پروگرام ہے؟
کہتے ہیں پروگرام کیا حق والا ہے، سچ والا ہے، زبان سے تصدیق بھی کر رہے ہیں، دل کے اندر ان کے اقرار تصدیق بھی موجود ہے، لیکن زبان سے اقرار نہ کر سکے، کہا ساری عمر مخالفت کروں گا، ساری عمر مخالفت کروں گا۔ صرف اس بنا کے اوپر یہ بنو اسحاق سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل سے کیوں آ گیا ہے؟ تین چیزیں اکٹھی ہوں تو انسان کا ایمان بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے اے اللہ ہماری تیری توحید پر ایمان ہے، پہلے زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، پھر ساری عمر توحید کے اوپر قائم بھی رہیں۔ ایاک نعبد، زبان سے کہا اللہ تیری عبادت کروں گا، دل سے تصدیق بھی کریں اور عمل سے ثابت بھی کریں اللہ تیرے رسول پر ایمان ہے، زبان سے اقرار بھی کریں، دل سے تصدیق بھی کریں، ساری عمر اس کی سنت پر عمل بھی کریں۔ یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح۔ اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ یہ ایمان آپ کے پاس موجود ہوگا، وعمل الصالحات، اس ایمان کی بنیاد پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کا عمل خود عمل صالح بن جائے گا۔ جب آپ کا عمل صالح بن جائے گا وتواصوا بالحق، پھر آپ دعوت کے میدان میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے۔ جب آپ دعوت کے میدان میں کھڑے ہو کر لوگوں کو تبلیغ کریں گے وتواصوا بالصبر، پھر لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا۔ تو ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ باتیں تو بڑی تفصیل سے کی جا سکتی ہیں، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی وہ تیری توفیق اور تیری مدد سے کی ہیں، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔